अस्सलामुअलैकुम। मैं रिमशा हुसैन मोटिवेशन चैनल पर आप सभी को खुशामदीद करती हूँ। आज आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनते ही आप सभी के होश उड़ जाएंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है शरीफ माँ बाप की बेहया बेटी। आखिर बेटी ने ऐसी कौन सी बेहयाई की कि जिसकी वजह से माँ बाप को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इसका अंजाम माँ बाप और बेटी दोनों को भुगतना पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि लड़की को इस कदर गलत कदम उठाना पड़ा? तो ये सवालात के जवाबात जानते हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी उन माँ बाप की है। माँ की ख्वाहिश थी कि हमारे घर बेटा पैदा हो और बाप की ख्वाहिश थी कि हमारे घर एक चांद सी बेटी पैदा हो। बिलाखिर दुआएं रंग लाई, उनके घर बेटी पैदा हुई। हर तरफ खुशी का समा था और जहाँ हर तरफ खुशी का समा था वहीं अचानक उन पर एक बहुत बड़ी कयामत टूट पड़ी। वो क्या थी? कहानी को गौर से सुनिएगा। जब डॉक्टरों ने ये बताया कि अब ये दोबारा कभी माँ नहीं बन सकेगी, ये सुनकर मियाँ बीवी दोनों बहुत दुखी हुए। लेकिन बेटी के पैदा होने की खुशी इतनी बड़ी थी कि इस दुख के सामने कुछ नहीं थी। वक्त गुजरता गया, बेटी जवान हो रही थी। क्योंकि वो ये बात जानते थे कि उनके घर और औलाद नहीं हो सकती थी, उन्होंने उस बेटी को बेटा बेटी दोनों का प्यार दिया। दिन, महीने, साल गुजरते पता ही न चला और बेटी जवान हो गई। बेटी 10वीं जमात की तलबा थी और तालीम हासिल कर रही थी। माँ बाप ये देखकर बहुत खुश थे कि इसके बाद हमारी बेटी कॉलेज में दाखिला लेगी और आला तालीम हासिल करेगी और एक दिन डॉक्टर बनेगी। जब हमारी बेटी अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी तब हम इसकी शादी करके अपना फ़र्ज़ अदा कर देंगे। दोनों मियाँ बीवी बैठकर ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उतनी देर में अचानक फ़ोन पर घंटी बजती है। बेगम पूछती है कि आखिर किसका फ़ोन आ रहा है। जवाब में शौहर कहता है कि ये तो हमारी बेटी के स्कूल से कॉल आ रही है। तब बेगम कहती है कि सुनो जल्दी, अल्लाह खैर ही करे। फ़ौरन से फ़ोन उठाता है और अचानक कान से लगाते ही बात सुनता है और एकदम परेशान हो जाता है, हैरान, और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर वो क्या बात होती है? उतनी ही देर में बेगम पूछती है कि आखिर क्या बात है, मुझे भी बताओ। शौहर, उसके चेहरे पर पसीना शुरू हो जाता है। उतनी ही देर में वो फ़ोन काट देता है। बेगम पूछती है कि आखिर क्या बात है और शौहर रोने लग जाता है। बेगम कहती है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आखिर बताओ भी कि बात क्या है। शौहर आंसू साफ करते हुए बेगम को बताता है कि हमारी बेटी की उस्तानी बता रही थी कि हमारी बेटी 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। ये सुनकर बेगम बहुत परेशान हो जाती है और दोनों रोने लग जाते हैं। उतनी ही देर में बेटी घर में दाखिल हो जाती है। जब बेटी अपने माँ बाप दोनों को रोते हुए देखती है तो पूछती है कि आखिर क्या बात है, आप दोनों रो क्यों रहे हैं। बाप खामोश रहता है और माँ अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आ रही हो। बेटी जवाब देती है, माँ आप तो ये जानती हैं कि मैं स्कूल से आ रही हूँ, आखिर आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं। माँ जवाब में कहती है कि तुम्हारे स्कूल से फ़ोन आया था, तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो। माँ कहती है कि आखिर तुम स्कूल का कहकर जाती कहाँ हो, सच बताओ। बेटी कहती है कि आप दोनों बस इतनी सी बात पर रो रहे हैं। तब बाप बोलता है कि तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात होगी लेकिन हमारे लिए नहीं। तब बेटी कहती है कि मैं और मेरी क्लास फेलो उसके घर जाकर इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो इसलिए कि स्कूल में पढ़ाई सही नहीं होती, इस वजह से मैं सालाना इम्तिहान की तैयारी उसके घर जाकर करती हूँ। बाप ने कहा कि आखिर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। अगर तुम इम्तिहान की तैयारी करना चाहती हो तो अपनी क्लास फेलो को अपने घर बुला लिया करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तब बेटी कहती है, ठीक है अब्बू, मैं उसे अपने घर बुला लिया करूँगी, बल्कि कल से वो मेरे घर आया करेगी और हम दोनों मिलकर अपने घर में इम्तिहान की तैयारी करेंगे। उसके बाद बोलती है, अब्बू आप खुश हैं अब? बाप कहता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करना, उसे कल से अपने घर बुला लेना।
اس کے بعد ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، اب تم تھکی آئی ہو اسکول سے، تھک گئی ہوگی، اپنی کتابوں کو رکھو اور آ کر کھانا کھا لو۔ بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے امی، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ ماں چلی جاتی ہے۔ بیٹی 10 قدم چلتی ہے تو باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابو مجھے آپ اپنا فون دیجیے گا، میں نے اپنے اسکول میں کال کرنی ہے تاکہ میں اپنے ٹیچر کو بتا سکوں کہ میں کچھ دنوں تک اسکول نہیں آ پاؤں گی۔ تو باپ اتنی ہی دیر میں فون اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ بیٹی فون میں نمبر ڈائل کرتے کرتے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی ٹیچر کا نہیں، اپنے عاشق کا نمبر ملاتی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتی ہے۔ اسے سارا قصہ سناتی ہے کہ جب میں گھر واپس آئی تو میرے ماں باپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے اسکول سے کال آئی ہے کہ میں 10 دنوں سے اسکول نہیں جا رہی ہوں۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں اپنی کلاس فیلو کے گھر جا کر سالانہ امتحان کی تیاری کر رہی ہوں۔ تب ابو نے مجھے کہا کہ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میرے ابو نے مجھے کہا کہ اپنی کلاس فیلو کو گھر بلا لیا کرو، اس کے گھر مت جایا کرو، کل اگر میری سہیلی میرے گھر نہیں آئے گی تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا تعلق ختم کر لیں اور کل سے میں اسکول جاؤں۔ اتنی ہی دیر میں لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، میں زہر کھا لوں گا۔ لڑکی کہتی ہے ایسا کچھ مت کرنا، اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالو۔ لڑکا کہتا ہے اسکول کے بہانے جس طرح تم مجھ سے ملنے آتی ہو کل بھی آ جانا، ہم دونوں مل کر بھاگ جائیں گے۔ لڑکی کہتی ہے نہیں، میرے ماں باپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے، تم اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہو، لیکن میرے مرنے کی خبر تمہیں کل ہی مل جائے گی۔ لڑکی کہتی ہے نہیں، ایسا کچھ مت کرنا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اگلی ہی صبح لڑکی اسکول کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو ماں آ کر پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے تو آج اسکول جانا ہی نہیں تھا، تو پھر اسکول کی تیاری کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی کہتی ہے ماں، میں نے کل ٹیچر کو کال کی تھی کہ میں کچھ دنوں تک اسکول نہیں آ سکوں گی کیونکہ میں نے گھر بیٹھ کر تیاری کرنی ہے، لیکن ٹیچر میری بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ تمہیں اسکول آنا ہی ہوگا۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، خیریت سے جانا۔ لڑکی چلی جاتی ہے۔ لڑکی اسکول نہیں اپنے عاشق کے پاس جاتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے لیکن لڑکی اپنے گھر واپس نہیں آتی ہے۔ ماں باپ دونوں پریشان ہوتے ہیں۔ ماں باپ اسی پریشانی میں اپنی بیٹی کی کلاس فیلو کے گھر جا کر پوچھتے ہیں، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ رات کے 10 بج چکے ہوتے ہیں۔ باپ رپورٹ لکھوانے کے لیے تھانے پہنچ جاتا ہے۔ وہاں تھانے میں جا کر رپورٹ لکھواتا ہے کہ میری بیٹی صبح سے اسکول گئی ہے لیکن اب تک واپس نہیں آئی ہے۔ تھانے میں رپورٹ لکھوا کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح 2 دن گزر جاتے ہیں لیکن کوئی خبر نہیں ملتی ہے۔ تیسرے ہی دن اچانک تھانے سے کال آتی ہے کہ ہمیں ایک لاش ملی ہے، آپ فوراً تھانے آ جائیں اور اس کی شناخت کریں، کہیں وہ آپ کی بیٹی تو نہیں۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لیے تھانے پہنچ جاتا ہے۔ لاش کا جب چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا جلا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں چاقو چھریوں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو پہچان جاتی ہے اور درد سے چیخ اٹھتی ہے کہ آخر یہ ظلم کس نے کیا میری بیٹی کے ساتھ۔ پولیس انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے گا، اپنی بیٹی کا موبائل فون ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تب باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا موبائل فون تو تھا ہی نہیں، وہ میرا موبائل فون استعمال کرتی تھی، وہ بھی ٹیچر سے بات کرنے کے لیے۔ ایس ایچ او کہتا ہے کہ اپنا موبائل فون ہمارے حوالے کر دیجیے۔ پولیس نے تفتیش کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ نمبر جس سے وہ لڑکی رابطہ کرتی تھی، اس نمبر کو ٹریس کر کے وہ ان مجرموں تک پہنچ گئے اور ان مجرموں کو پکڑ کر تھانے لے آئے اور ان سے اگلوایا۔ انہوں نے اپنا گناہ، اپنا جرم قبول کیا۔ انہوں نے بتایا میں اور میرے دوستوں نے مل کر مبینہ طور پر اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی شناخت نہ ہو سکے، اس کے چہرے کو جلا دیا گیا اور مزید اس کے ہاتھوں پاؤں کو چھریوں سے کاٹ دیا گیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اور ہمارا سچ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو ناظرین، اس کو اپنے کیے کی سزا مل ہی گئی۔ جو اس نے گناہ کیا تھا، جو اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، اس کے خلاف کیس چلتا رہا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تو
تو ناظرین، آپ کو یہ بتانے کا اور دکھانے کا مقصد صرف ہمارا یہی تھا کہ وہ لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کی بے حیا بیٹیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ نافرمان ہو جاتی ہیں، اس طرح سے بے حیائی کرتی ہیں اور اس قدر غلط قدم اٹھاتی ہیں، اس قدر غلط فیصلہ کرتی ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے جو آج آپ نے سنا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میری ان لڑکیوں سے بھی درخواست ہے کہ خدا را اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہ سوچے نہ کرے، کیونکہ ان کا انجام صرف اسی طرح سے ہوتا ہے جیسا کہ آج میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ وحشی درندے صرف آپ پر ایک گندی غلط نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ پر گندی نظر رکھتے ہیں اور آپ کو اپنی ہوس کا شکار بناتے ہیں۔ یہ ہماری کہانی ضرور ہے، لیکن اس طرح کی حقیقتاً واقعات آپ نیوز چینلز پر دیکھتے ہیں، جیسا کہ فوٹیج آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ مرد لڑکیوں کو اپنی ہوس کا زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے مردوں سے بچیں جو آپ پر گندی نظر اور گندی نگاہ رکھتے ہیں۔ تو بتانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ کیوں آپ غلط قدم اٹھاتی ہیں اور کیوں یہ انجام بھگتتی ہیں۔ صرف ہمارا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی یہ پیار ویار نہیں ہوتا جس کا جھانسا دے کر وہ آپ کو بلا لیتے ہیں اور آپ کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے پیار کریں، ماں باپ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے نافرمان نہ بنیں، ان کی عزت محفوظ کریں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم بیٹیاں ہی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔